یہاں پر ایک بات ہم بیان کر دیں، جہاں پر بھی ہم دشمنان اسلام یا دشمنان اہل بیت یا دشمنان مرجعیت کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد ایک عام ہندو نہیں ہوتا ہے۔ دشمن اسلام سے مراد، دشمن اہل بیت سے مراد ایک عام مسلمان نہیں ہوتا ہے، اور دشمن مرجعیت سے بھی مراد ایک عام جو غیر اصولی ہے، میں کسی کا بھی نام کیوں لوں، جو غیر اصولی جو تقلید نہ کرتا ہو، ہماری مراد ہرگز وہ نہیں ہے کہ وہ ناراض نہ ہو کہ اگر وہ مقلد نہ ہو کوئی بات نہیں، صرف ہم ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں جو دشمن ہیں۔ جیسے دشمن اسلام فقط خاص گروہ ہے، آپ جانتے خاص ایک گروہ ہے جو دشمن اسلام ہے، نفرت کرتا ہے اسلام سے، مسلمانوں سے۔ عام ہندو آپ دیکھیں بھائی کہتے ہیں ہمیں، جو بڑے محبتی ہوتے ہیں جو اہل حنوت، اور اہل سنت بھی آپ دیکھیں محبت اہل بیت رکھتے ہیں، محبت مولا کائنات رکھتے ہیں، اور مجالس میں آتے ہیں، جشن وغیرہ میں شرکت کرتے ہیں۔ ہرگز ہماری مراد دشمن اہل بیت سے وہ نہیں ہیں، بلکہ وہ مراد ہے جو اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں، جو اہل بیت کا نام سننا نہیں چاہتے۔ عزیزان گرامی، ہماری مراد ان سے ہے، اور اللہ نے بھی ایسے لوگوں پر کھل کے لعنت کی ہے۔ اور دشمن مرجعیت بھی جو مراجع کے دشمن ہیں، جو مراجع کو برا بھلا کہا کرتے ہیں، گالی دیا کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ اگر مقلد نہیں ہیں، تقلید نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، سب کا احترام کیجیے اپنی جگہ پر، سب کا احترام، کسی کو گالی نہ دے، مگر جو گالی دیتا ہے جو اہل بیت کی، دیکھیے ہم اپنے مقدسات کے لیے بڑے حساسیت ہے، اگر کوئی ہمارے علم کو گالی دے تو ہم برداشت کریں گے؟ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ جب یہ نشانی ہے علم اہل بیت سے منسوب ہو جائیں، ہمارے لیے محترم ہے، محترم ہے ہمارے لیے۔ تو جب ایک عالم دین جو منسوب ہے اہل بیت کا خادم، اہل بیت کا غلام، اہل بیت کے علوم کو سیکھ کر ہم تک پہنچاتا ہے، تو اسے آپ کو گالی دینے کا حق نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم دشمنان مرجعیت پر بھی لعنت کرنا ایمان کا جز ہے۔ تو پروردگار دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت، دشمنان مرجعیت کو نیست و نابود فرمائے، امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔